الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صلاۃ و سلام بھیجنے کے ساتھ ہم سورہ فاتحہ کے اس سلسلے کی چوتھی اور آخری نشست کی ابتدا کرتے ہیں. تو میں یاد دہانی کے طور پر میں آپ لوگوں کے سامنے یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے رمضان کی تیاری کے لیے سورہ فاتحہ کی تفسیر 4 نشستوں میں کرنے کا ارادہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے پچھلی 3 نشستیں پچھلے 3 ہفتوں میں مکمل کر لیں اور آج ہماری چوتھی اور آخری نشست ہے. تو آج کی نشست کا موضوع ہے کہ سورہ فاتحہ سب سے اہم دعا. ہم نے ابتدا کی تھی دوا سے کہ ایک دوا ہے. اب ہم پہنچ گئے ہیں چوتھی نشست میں. اس میں ہم سورہ فاتحہ کے بارے میں بطور ایک دعا کے بات کریں گے. سورہ فاتحہ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین تک پہنچ چکے تھے پچھلی نشست میں. ہم نے اس سورت کے حوالے سے شروع میں ایک حدیث دیکھی تھی, حدیث قدسی, جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ سورہ فاتحہ میری اور میرے بندے کے درمیان میں گفتگو ہے, جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے اور ہمارے درمیان تقسیم کر دیا ہے. تو اب ہم وہ جو پہلا حصہ ہے وہ مکمل کر چکے ہیں. اب ہم اس دوسرے حصے میں جا رہے ہیں جس میں انسان اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عرض رکھتا ہے. پچھلی نشست میں ہم نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بارے میں جو باتیں کی تھی ہم جلدی سے دہرا لیتے ہیں. ایاک نعبد, نعبد کے اندر ذرا یہ جو نون عین بے دال ان کو ذرا الگ الگ کیجئے. اس میں سے جو نون ہے یہ کس چیز کی طرف نشاندہی کر رہا ہے؟ نون کس چیز کی طرف نشاندہی کر رہا ہے؟ ہم سب ہم نے کہا تھا کہ اگر یہ الف ہوتا تو اپنی ذاتی بات ہو رہی ہوتی, لیکن یہ نون ہے تو ایک اجتماعی بات ہو رہی ہے. اس کے بعد عین بے دال, نعبد میں عین بے دال کس چیز کی طرف نشاندہی کر رہا ہے؟ عبد یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے عبد ہیں. نعبد کا مطلب ہم وہ عبد ہیں جو عبادت کرتے ہیں, عبادت کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں. لیکن جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ہمیں نعبد ایاک نعبد جو یہ کلمہ ہے اس پہ اگر ہم غور کریں, اور قرآن شریف کے ہر کلمے پہ غور کرنا چاہیے, تو یہی بات کہنے کا ایک اور بھی طریقہ تھا. کئی اور طریقے ہو سکتے تھے, میں ایک اور طریقہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ہم یوں بھی کہہ سکتے تھے ایاک نعبد کے بجائے ہم کہہ سکتے تھے نعبدک, ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں. لیکن نعبدک نہیں کہا گیا, کہا گیا ایاک نعبد. تو یہ جو ایاک ہے اس کا کیا فائدہ ہے, اس کی کیا اہمیت ہے؟ تو جو علماء تفسیر ہیں وہ اس کے 2 فائدے بتاتے ہیں. ان میں سے ایک تو یہ کہ شروع کیا جا رہا ہے ایاک نعبد, اللہ تعالیٰ سے ابتدا کی جا رہی ہے, ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. یعنی اس کے اندر انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان زیادہ اہم کون؟ اللہ رب العزت. ایاک سے شروع کیا جا رہا ہے, تو ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسرا اس کے اندر تخصیص ہے, یعنی کہ خاص ہم کہہ رہے ہیں, خاص فقط اللہ تعالیٰ کی, ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. ایاک نعبد, اگر ہم کہتے ہیں نعبدو کا, ہم آپ کی بھی عبادت کرتے ہیں اوروں کی بھی کرتے ہیں, اس جملے میں یہ غلط مفہوم آ سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے کہا اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. پچھلے ہفتے جب ہمارا یہ نشست ختم ہوئی تو بعد میں ہمارے ایک بھائی سے میری گفتگو ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ غور کرنے کی بات ہے کہ اس میں عبادت تو میں اکیلا کھڑا ہوا کر رہا ہوں, لیکن نون استعمال ہوا ہے یعنی کہ ہم سب مل کر, تو اس کی کیا اہمیت ہے؟ یہاں پہ نعبدو کیوں کہا گیا, مل کر کیوں؟ ذرا غور کیجئے اور آپ مجھے بتائیے یہاں پر یہ اجتماعی حرف کیوں استعمال ہو رہا ہے, اکیلے کی بات کیوں نہیں ہو رہی؟ جی تو ایک تو آپ نے کہہ دیا, ہمارے بھائی نے بتایا کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم جب اجتماعی نماز پڑھتے ہیں, جماعت سے نماز پڑھتے ہیں, اس کا ہمیں بتایا گیا کہ اجر بہت ہی زیادہ ہے. بلکہ جو حنابلہ ہیں ان کے ہاں تقریباً واجب ہے یہ اجتماعی نماز پڑھنا, یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا. ٹھیک ہے, ہمارے بہت سارے ایسی عبادات ہوتی ہیں جو کہ ہم اجتماعی طور پر کرتے ہیں. ایک یہ اہمیت ہوگی, بالکل ٹھیک کہا ہمارے بھائی نے. اور کوئی وجہ نون کی مل کر عبادت کرنے کا ذکر یہاں پہ اور کس وجہ سے ہو سکتا ہے؟ سوچئے ذرا.
حج وہ بھی ایک عبادت ہے جو مل کر کی جاتی ہے. تو عبادت میں صرف وہ چیزیں ہی شامل نہیں جو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے ارکان کو پورا کرنے کے لیے کرتے ہیں، بلکہ عبادت میں وہ بہت سارے دوسرے اعمال بھی شامل ہیں جو کہ ہم روز مرہ زندگی میں کرتے ہیں، لیکن اگر ہم ان میں یہ نیت شامل کر لیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو وہ بھی عبادت میں شمار ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ کھانا ہم نے ویسے بھی کھانا ہے. ہم بسم اللہ پڑھ کے اگر اس نیت سے کھانا کھاتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس جسم کی، جو کہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، میں اس جسم کا خیال رکھوں اور اس جسم سے نیک کام کرنے کے لیے مجھے توانائی کی ضرورت ہوگی، اس لیے میں یہ کھانا کھاؤں، یہ نیت بیچ میں شامل ہو جائے تو وہ کھانا بھی ایک طرح کی عبادت ہے. اور اگر یہ نیت شامل ہو جائے، آپ ذرا تصور کیجئے، تو آہستہ آہستہ ہم اپنی ذات کو اپنے ارد گرد موجود مسلمان معاشرے میں ضم کر لیتے ہیں. ہمیں محسوس ہوگا کہ جیسے میرے جسم کو توانائی کی ضرورت ہے، ایسے ہی میرے دوسرے بھائی کو بھی توانائی کی ضرورت ہے، اور ہمارے تمام اعمال کے اندر وہ اجتماعی عبادت شامل ہو جاتی ہے. حتیٰ کہ مدینہ کے بارے میں جو وہ سنہرے واقعات، جو سہانا ایک ہمارے ذہن میں منظر پیدا ہوتا ہے جب ہم صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھتے ہیں، اس منظر میں یہ ایک انتہائی اہم عنصر ہے کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کا بھی خیال رکھتے تھے، کیونکہ وہ اجتماعی طور پر مسلمان تھے. مسلمان اکیلا نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اکیلی بھیڑوں کا ریوڑ ہے نا، جو اس میں جو اکیلی بھیڑ ہوتی ہے اس کو بھیڑیا لے جاتا ہے. ہمارے ہاں بھی ایک بھیڑیا ہے شیطان کے نام سے، وہ شیطان طاق میں ہے. جو بھیڑیا اکیلا ہوگا، ہماری اس اجتماعی معاشرے سے الگ ہوگا، اکیلے سب کچھ کرنے کی کوشش کرے گا، تو اس کے ساتھ بھی یہی ہو سکتا ہے، شیطان اسے اچک کر لے جائے. اجتماعیت کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، تو اتنی زیادہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن شریف میں سورہ فاتحہ میں نون اجتماعی استعمال کیا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کہتے ہیں سورۃ الانبیاء میں، ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون. یہ جو تمہاری امت ہے یہ ایک امت ہے، تم سب ایک ہو. اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہم سب ایک ہیں. اور اس کا مطلب یہ بھی کہ اگر ہم میں سے کوئی چند ایک ایسے ہیں جن سے کچھ غلطی ہوتی ہے، تو ہم میں سے جو باقی ہیں جن سے غلطی نہیں ہو رہی، جنہیں معلوم ہے کہ وہ غلطی کر رہے ہیں، ہم نے ان کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا. ہم نے انہیں اپنے ہی جسم کے ایک ایسے حصے کے طور پہ دیکھنا ہے جس میں کوئی مرض آ گیا ہے، اور ہمارا کام ہے کہ ہم اس مرض کو دور کرنے کے لیے کوشش کریں. ہم بہت سارے اور ہمارا معبود ایک. ایاک نعبد و ایاک نستعین. علامہ ابن القیم نے اس آیت کی تفسیر لکھنی شروع کی. وہ تفسیر لکھتے گئے، انہوں نے 3 جلدیں لکھ ڈالی اس آیت کی تفسیر کے اوپر، حتیٰ کہ وہ 3 جلدیں ایک الگ کتاب کے طور پر موجود ہے. اس کتاب کا نام ہے مدارج السالکین. آپ میں سے چند ایک لوگوں نے شاید اس کا نام سنا ہو، مدارج السالکین. مدارج السالکین کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ وہ درجے جو اللہ کے قریب آنے والے لوگ جو کوشش میں ہوتے ہیں کہ اللہ کے قریب آئیں، وہ ایاک نعبد سے لے کر ایاک نستعین تک کون سے درجوں سے گزرتے ہیں. مدارج السالکین، اس رستے کے لوگوں کے درجے، مدارج السالکین. تو یہ جو ایاک نعبد سے شروع ہوتا ہے عبادت سے، اور ایاک نستعین اللہ سے مدد مانگنے پر وہ درجے ختم ہوتے ہیں. اس میں عبادت والے درجے کے اوپر انسان سے اللہ تعالیٰ کی کیا توقع ہے؟ اس اہم سوال کا جواب ہم نے ایک دفعہ دیا تھا. ہم نے کہا تھا کہ عبادت کے اندر 3 چیزیں شامل ہیں. اگر ہم عبادت کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو ٹٹولنا پڑتا ہے، میرے اندر یہ 3 چیزیں ہیں یا نہیں ہیں. سب سے پہلی چیز ہے محبت. جس کی عبادت کر رہے ہیں اس سے محبت، اللہ رب العزت سے محبت، دل میں وہ محبت محسوس ہونی چاہیے. دوسری چیز ہے خوف. اچھا، یہاں پر ایک لمحہ فکری ہے، جس سے محبت ہوتی ہے عام طور پر اس سے خوف نہیں ہوتا، اور جس کا خوف ہوتا ہے عام طور پر اس سے محبت نہیں ہوتی. یہ خاص اللہ رب العزت کی بات ہو رہی ہے جس سے محبت بھی ہے اور خوف بھی ہے. اسی کو کہتے ہیں خشیت. اللہ تعالیٰ کی خشیت دل میں محسوس کرنا، محبت بھی ہے اور خوف بھی ہے. اور ایک تیسری چیز بھی شامل ہے، امید. مایوسی گناہ ہے، ہم سب کو معلوم ہے نا، اردو کا بھی محاورہ ہے مایوسی گناہ ہے. یہ ہمارے دین سے آتا ہے. مایوسی اس لیے گناہ ہے کہ امید عبادت کا عنصر ہے، اس میں شامل ہے. عبادت کرتے ہوئے ہمارے دل میں امید آتی ہے، چاہے میرے کتنی بھی بڑی بڑی غلطیاں ہوں، مجھے پھر بھی اپنے اللہ سے امید ہے. چاہے میں نے کتنا بھی بڑی
بڑا گناہ کر لیا، مجھے پھر بھی اپنے اللہ سے امید ہے، کیونکہ جب میں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اس عبادت میں شامل ہے وہ امید۔ ان 3 چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے منکسر کر دے، نیچے کر دے۔ اس انکساری کو رد کرنے پر ابلیس شیطان بن گیا، اس نے وہ انکساری نہیں کرنی چاہیے۔ اس نے کہا کہ اے میرے رب، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا۔ اپنی دانش میں اس نے کہا کہ آگ مٹی سے برتر ہے، اس لیے اس میں غرور تکبر آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال دیا اور وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ اچھا جی، عبادت کی شرائط کیا ہیں؟ جلدی سے ہم دہرا رہے ہیں تو جلدی سے اس کو مکمل کرتے ہیں۔ عبادت کی 2 شرائط ہیں۔ سب سے پہلے اخلاص، یعنی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے۔ یہ بات آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اگر ایک عبادت کی جاتی ہے اور انسان دوسرے انسان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ عبادت کس مقصد سے کر رہا ہے۔ اگر میں کہیں داخل ہوں، میں دیکھوں ماشاءاللہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور میں نماز پڑھتے ہوئے آپ کو دیکھوں اور میں کہوں کہ بھائی کیا زبردست آدمی ہے، کتنا اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا، آپ کے دل میں جو کچھ ہے وہ آپ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، اگر آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، عمرے کے لیے جا رہے ہیں، کوئی عبادت آپ کرتے ہیں، وہ آپ کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے، وہ جانتا ہے کہ اخلاص ہے یا نہیں ہے۔ اگر اخلاص ہے تو یہ شرط پوری ہو رہی ہے، اگر اخلاص نہیں ہے تو یہ شرط پوری نہیں ہو رہی۔ یہ ایک شرط ہے۔ دوسری شرط کہ عبادت، خاص طور پہ وہ جو 5 ارکان والی عبادتیں ہیں، وہ صرف اس طریقے سے کی جا سکتی ہیں جس طریقے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ ہم اپنی طرف سے نئی عبادتیں ایجاد نہیں کر سکتے، ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتا کہ فجر کی نماز میں 2 رکعت کے بجائے 3 رکعت پڑھوں، مجھے 2 رکعت ہی پڑھنی ہے۔ میں اسی طریقے سے رمضان کے روزے اجتماعی طور پر چاند دیکھ کر رکھے جاتے ہیں اور چاند پر روکے جاتے ہیں، اور میں کہوں یار مجھے تو اتنا جناب جذبہ ہے اسلام کا، میں عید کے دن بھی روزہ رکھوں گا، وہ بہت سخت گناہ ہے، کیونکہ جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس پہ عمل کرنا ہے۔ انہوں نے جس حد کے اندر رکھا اس کے اندر ہمیں رکھنا ہے۔ تو اسے ایک فقہ کے اندر ایک قاعدہ ہوتا ہے، الاصل فی الاشیاء الاباحہ، میں نے ترجمہ بھی سامنے آپ کی رکھ دیا ہے، والاصل فی العبادۃ التحریم۔ مقصد یہ ہے کہ دنیاوی معاملات میں ہمیں سب کچھ کرنے کی اجازت ہے سوائے چند چیزوں کے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، جو مرضی کریں سوائے چند چیزوں کے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اور عبادت میں کچھ کرنے کی اجازت نہیں ہے سوائے ان چیزوں کے جو کہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ یہ فرق واضح ہے نا؟ ہم نے عبادت اور دنیاوی معاملات کو الگ الگ کر دیا ہے۔ دنیاوی معاملات میں جو مرضی کیجئے سوائے ان چیزوں کے جن کے ارد گرد حد ڈال دی۔ عبادت میں کچھ نہیں کر سکتے سوائے وہ طریقہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں سکھایا ہے۔ اچھا، اس پر ایک چھوٹا سا واقعہ ہے۔ کچھ صحابہ کرام نبی کے کے پاس آئے، یہ صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم پر ہمارے جو ایسے صحابہ کرام ہیں جن کے پاس پیسہ ہے، صحابہ کرام مہاجر آئے تھے مدینہ، ان کے پاس پیسے نہیں تھے، جو انصار جن کے پاس پیسے تھے وہ خرچ کیا کرتے تھے اللہ کی راہ میں۔ تو یہ لوگ مہاجر جو تھے مکہ میں ان کے پاس پیسے تھے، یہاں پر نہیں تھے، ان کے دل میں یہ ایک غم طاری ہوتا تھا کہ میرے پاس بھی پیسوں میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے بھائی ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، انہیں اس صدقہ کا بڑا انہیں اجر ملتا ہے، تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہمارے پاس بھی ہوں اور ہم بھی صدقے کا اجر حاصل کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تم جو بھی کام کرو اگر اس میں اللہ کی رضا اپنی نیت میں شامل کر لو تو تمہارے لیے وہ صدقہ بن جائے گا، حتیٰ کہ تم اپنے بھائی کی طرف مسکرا کر بھی دیکھو اور اس مسکراہٹ میں، اس تبسم میں تم یہ نیت شامل کر لو کہ یہ نبی کی سنت ہے، تو وہ بھی تمہارے لیے ایک صدقے کا باعث ہوگا۔ یہ تھا ایاک نعبد، ابھی تک عبادت کی بات ہو رہی تھی۔ اب ہم جلدی سے نستعین کی بات کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا۔ مدد مانگنا بذات خود ایک عبادت ہے، حتیٰ کہ حدیث شریف میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنا عبادت کا اصل ہے۔ عبادت کی گہرائی میں جائیں تو اس کی اصل حقیقت ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔ اس میں ایک بڑی واضح آیت ہے سورۃ غافر میں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، اس کا جواب دوں گا۔
ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اس کے بعد ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی عبادت سے اپنے تکبر کی وجہ سے اجتناب کیا. یعنی دعا مانگنا اتنا اہم ہے. سیدخلون جہنم داخرین، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کریں گے. تو دعا مانگنا بذات خود ایک عبادت ہے. دعا مانگا کیجئے. میں کبھی کبھی اس چیز کا ذکر کیا کرتا ہوں. ایک تابعی تھے، وہ کہیں سے گزر رہے تھے. انہوں نے چند ایک لڑکوں کو دیکھا، وہ کہیں گپے لگا رہے تھے، ہنس رہے تھے، کھیل رہے تھے. تو انہوں نے بطور نصیحت ان سے کہا کہ میرے بچے، تمہیں کوئی ایسی چیز نہیں سوچتی جو تم اللہ سے مانگو؟ تو وہ لڑکے رک گئے. انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور حیران ہو گئے کہ میں کیا مانگوں. تو ان تابعی نے ان کو بطور تلقین کہا کہ اللہ کی قسم میں تو نمک بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں، کیونکہ دعا ایک عبادت ہے. اور اسی دعا کے اندر جب ہم کہتے ہیں ایاک نستعین، ہم آپ ہی سے مانگتے ہیں، تو اسی کے اندر توکل بھی شامل ہے کہ آپ سے مانگا میرے رب، اس کے بعد میرا آپ کے اوپر توکل ہے. میں محنت کروں گا اور آپ سے مانگوں گا، اور میرا توکل ہے کہ دنیا میں جو بھی وسیلہ بنے مسبب الاسباب آپ ہیں. اچھا جناب، اب ہم آتے ہیں آخری آیات کے اوپر سورہ فاتحہ کی. اہدنا الصراط المستقیم. ہم نے کہا تھا کہ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے. یہاں پر وہ دعا والا حصہ شروع ہوتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے بعد کہتے ہیں اہدنا، ہمیں ہدایت دیجئے. یہاں پہ بھی وہ نون ہے، اجتماعی نون، ہمیں ہدایت دیجئے. اہدنا، اہدنا یا ہدایت کی تلاش، ہدایت کی طلب خاص طور پہ مسلمانوں کا ایک مسئلہ ہے. ہمیں چونکہ الحمدللہ پیدائشی مسلمانوں کو گھر میں بیٹھے بٹھائے اسلام مل گیا، اس لیے ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہدایت کی طلب ایک کتنی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے. اگر کسی کے پاس ہدایت نہ ہو تو اس کے لیے کتنا تکلیف دہ معاملہ ہے. یہ خاتون ہے، غیر مسلم تھیں، مسلمان ہو گئی ہیں. پہلے کی بات ہے، مسلمان ہو گئی ہیں. ان کی جناب ایک ویڈیو گردش کر رہی تھی. اچھا، اس ویڈیو میں صرف وہ روتی بھی نظر آ رہی ہیں، تاریک سا کمرہ ہے، بری طرح رو رہی ہیں اور چیخ رہی ہیں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، مجھے کیوں کچھ سجھائی نہیں دے رہا، مجھے کیوں راستہ نہیں مل رہا. اور اس کے بعد انہوں نے ایک اس چیز کا ذکر کیا کہ اب الحمدللہ میں مسلمان ہو گئی ہوں، اور میں جس ہدایت کی تلاش میں تھی وہ مجھے مل گئی ہے، اور اب مجھے سکون ہے. یہ میں ایک مثال آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ یہ ایک معروف چیز ہے، بہت سے لوگوں نے یہ چیز دیکھی ہوگی. لیکن میں اپنے کئی دوستوں کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں جو پہلے غیر مسلم تھے، اور ان کے وہ خود بتاتے ہیں کہ جب انہیں معلوم نہیں تھا کہ سیدھا رستہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا رستہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، سچ کیا ہے، مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا، جب انہیں یہ بات معلوم نہیں تھا تو ان کے دل میں قرار نہیں تھا. اور دل میں قرار نہ ہونا وہ چیز ہے جسے آج کل ہم ڈپریشن کہتے ہیں. اور انسان جب انتہائی شدید ڈپریشن کی حالت میں چلا جاتا ہے، میں کلینکل ڈپریشن کی بات نہیں کر رہا جو کہ کیمیکل امبیلنس کی وجہ سے ہوتا ہے، میں بات کر رہا ہوں اس ڈپریشن کی جو کہ شیطان انسان کے دل میں پیدا کرتا ہے، گمراہی کا ڈپریشن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، ان کو ہدایت کا ایک ذائقہ ملا. اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے جبریل علیہ السلام نہیں آئے. واقعہ معروف ہے، آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اس تلاش میں تھے کہ میں کس طریقے سے اس ناموس کو واپس بلاؤں، میرے کنٹرول میں تو یہ چیز نہیں ہے. اور وہ پریشانی کی حالت میں باہر نکل جایا کرتے تھے، اونچے ٹیلوں پر، چٹانوں پر پھرا کرتے تھے، اور ان کے دل پر وہ بوجھ تھا. پھر ایک دن جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور یہ آیات نازل ہوئیں. ذرا ان آیات پر غور کیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ، اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں ضحیٰ کے وقت کی، صبح کے اس خوبصورت وقت کی. واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. آپ کے رب نے آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا. وہ جو آپ اپنے دل میں محسوس کر رہے ہیں نا کہ وہ کہاں گئی ہدایت، آپ کے رب نے آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا. اور یہ گفتگو صرف اللہ کے نبی سے نہیں ہو رہی، یہ آپ سے اور مجھ سے بھی ہو رہی ہے. وَلِلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلِلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اور جو آخرت میں ہے وہ اس دنیا میں جو ہے اس سے بھی زیادہ بہتر ہے.
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ تعالیٰ تجھے عطا کریں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے تعلق کو، اپنے بندے کے ساتھ اپنے تعلق کو ان الفاظ میں بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے عطا کریں گے، راضی ہو جائے گا۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا تمہارے رب نے تمہیں یتیم نہیں پایا اور پھر تمہارا خیال رکھا؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور پھر تمہیں ہدایت کی تلاش میں ادھر ادھر پھرتا ہوا پایا اور ہدایت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہم سب بھی میرے بھائی، ہم سب بھی ضال ہیں، ہم سب بھی گمراہ ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے کہ ہمیں ہدایت ملی ہے۔ اس نعمت پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا لازم ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے دل میں بھی ہدایت کی طلب ہو۔ یہ جو چیز ہمیں تشتری میں رکھ کر پیش کر دی گئی ہے، اس کی قدر کرنا ضروری ہے۔ اس کی قدر کیسے کی جائے گی؟ 3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے اسلام کی نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، پہلی چیز۔ اس میں اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ایسے لوگوں کی کہ الفاظ کو نقل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، تعریف ہے اس رب کی جس نے ہمیں اس چیز کی طرف ہدایت دی۔ وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور اگر اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دیتے تو ہمیں ہدایت نہ ملتی۔ تو سب سے پہلے اسلام کی نعمت پر اللہ کا شکر۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اسلام پر زندگی اور موت کے لیے دعا، کیونکہ اس وقت اگر ہمارے پاس ہدایت ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ موت پر بھی ہوگی۔ موت کا وقت انتہائی سخت وقت ہوتا ہے، اس پر بڑے بڑے پھسل جاتے ہیں۔ اس لیے ہدایت کی طلب کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کو اسلام پر ثابت رکھنے کے لیے ایک دعا بھی سکھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ دعا آپ میں سے بیشتر لوگ ویسے بھی کرتے ہیں، یاد دہانی کے لیے میں پھر دہرا دیتا ہوں۔ یا مقلب القلوب، اے وہ رب جو دلوں کو پلٹتا ہے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پر قائم کر دے۔ یہ دعا بار بار کرنا بھی ہدایت کی طلب میں شامل ہے۔ تیسری چیز، عمل میں، اپنے اعمال میں اللہ تعالیٰ کی مرضی لا دی جائے۔ اس بارے میں ہم پچھلی دفعہ بھی کچھ بات کر چکے ہیں۔ میں مختصر سا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ان کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے۔ ورقہ بن نوفل کے پاس کیوں لے کے گئیں؟ کیونکہ حضرت خدیجہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو ماشاءاللہ ایک بڑا ذہن دیا تھا، بڑا فہم دیا تھا۔ انہوں نے محسوس کر لیا کہ اس پورے علاقے کے اندر ایک شخص ایسا ہے جو کہ ان کے رشتہ دار بھی تھے، ایک شخص ایسا ہے جو کہ شاید اس معاملے کو سمجھ سکے۔ پہچان گئی وہ، نبی کے تشریف لے گئے۔ آپ سبھی جانتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا۔ گفتگو میں ورقہ بن نوفل نے کیا کہا؟ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ کے پاس آیا تھا۔ اچھا، اس سے ہمیں بہت ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ ذرا سوچئے، ورقہ کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ ان کی عمر بہت ہو چکی تھی اس وقت، حضرت خدیجہ سے بھی بہت بڑے تھے وہ۔ تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو ناموس آیا تھا یہ وہی ناموس ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ پڑھے لکھے تھے، انہوں نے اس سے پہلے دین کا علم کہیں سے حاصل کیا ہوا تھا، انہیں معلوم تھا کہ موسیٰ کون تھے، انہیں معلوم تھا کہ حضرت جبرائیل کون تھے۔ ورقہ بن نوفل کا ایک واقعہ ہے، اس سے پہلے کی تفصیل ہے جو کہ ہم میں سے بیشتر لوگوں کو معلوم نہیں۔ ورقہ بن نوفل نبی کے وسلم کی پیدائش سے پہلے کا کہیں واقعہ ہے کہ مکہ کے لوگوں نے ایک بہت بڑا سا ایک میلہ کیا۔ اس میلے میں انہوں نے اپنے بتوں کو کہیں مکہ سے باہر کہا کہ ہم بتوں کے لیے ایک میلہ کریں گے، اور سب وہاں چلے گئے۔ مکہ میں کوئی نہیں بچا سوائے 4 لوگوں کے۔ یہ وہ 4 لوگ تھے جو بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، اس لیے بتوں والے میلے میں نہیں جانا چاہتے تھے۔ اور جب سب لوگ چلے گئے، 2-3 دن کے لیے کہیں گئے، یہ لوگ باہر نکلے تو ان کی ایک دوسرے پہ نظر پڑی۔ انہیں تب پتہ چلا کہ یہ 4 کون ہیں۔ ان 4 کے نام ہیں ورقہ بن نوفل، زید بن عمر بن نفیل، عثمان بن الحویرث، اور چوتھے کا نام تھا عبید اللہ بن جحش۔ یہ 4 لوگ تھے۔
اب ان 4 لوگوں کو پہلی دفعہ پتہ چلا کہ اچھا بھائی آپ بھی اور آپ بھی تھوڑے سے مختلف ہیں باقیوں سے. ان چاروں کے حالات زندگی اب ہمیں معلوم ہیں. ورقہ بن نوفل اس کے بعد مکہ چھوڑ کر چلے گئے, جگہ جگہ تلاش کیا, یہودیوں سے ملاقات ہوئی, عیسائیوں سے ملاقات ہوئی, صابئین جنہیں کہا جاتا ہے سیبین, ان سے ملاقات ہوئی. آخر میں ان کا دل اس پر قرار کر گیا کہ دین ابراہیمی پر عمل کرنے کے لیے عہد عتیق اور عہد جدید یعنی بائبل کی اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ وہ انہوں نے سیکھی, اور عبرانی زبان اور ارامی زبان, ارامی یعنی ایرامیک, وہ سیکھی اور واپس مکہ تشریف لے آئے جو ان کا وطن تھا. وہاں پر انہوں نے اپنی زندگی کے باقی ایام گزار دیے. اور اپنی زندگی کے آخری ایام میں ان کی ملاقات ہوئی اپنی ایک بھتیجی کے شوہر سے, جس نے آ کے کہا کہ میں گیا تھا غار حرا میں, وہاں پر آیا, میرے پاس ایک ایسی ایک نور والی ایک چیز آئی, اس نے مجھے یہ کچھ کہا, یہ کلمات کہے. اور اب ذرا سوچئے ورقہ بن نوفل کے ذہن سے کیا گزر رہا تھا. تب انہوں نے یہ کہا کہ اگر میں زندہ رہا تو جب تمہاری قوم تمہیں نکال دے گی تو میں تمہاری زبردست مدد کروں گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں تمام بیک گراؤنڈ نہیں معلوم تھا, انہوں نے کہا کہ میری قوم مجھے نکال دے گی, مطلب میں تو بڑا محبوب ہوں اپنی قوم میں, وہ مجھے کیوں نکال دیں گے. ورقہ بن نوفل کو وہ تمام بیک گراؤنڈ معلوم تھا جو اس سے پہلے والے تمام انبیاء اور رسل پر گزر چکا تھا. انہیں یہ اس لیے معلوم تھا کہ ان کے دل میں ہدایت کی طلب تھی, وہ اللہ تعالیٰ سے سیدھا رستہ مانگتے تھے. اس کے لیے انہوں نے مختلف علاقوں کا سفر کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہدایت کی طلب تھی, وہ مکہ میں خوش نہیں رہتے تھے تو اس لیے مکہ سے باہر چلے جاتے تھے ہدایت کی تلاش میں, اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ مجھے بتائیے. اور چنا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس لیے ان کے پاس جب ہدایت آئی ورقہ بن نوفل نے پہچان لیا کہ بھائی یہ تو چراغ تلے اندھیرا, یہ تو میں جس چیز کی تلاش میں تھا وہ تو یہاں پہ میرے گھر میں آ گئی. لیکن خیر اللہ تعالیٰ کی حکمت اس کے اندر کچھ ایسی تھی کہ ورقہ بن نوفل کی اس کے بعد وفات پیدا ہو گئی. آپ یہاں پہ نوٹس کیجئے کہ میں نے ورقہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے, کیونکہ ایک صحابی کی تعریف ہے, ایک ایسا شخص جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت میں اس کو موت آئی ہو. یہ تعریف حضرت ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پوری اترتی ہے. ہدایت کی تلاش اور اس کی طلب پر جو جتن ان کو کرنے پڑے تھے وہ ہمیں نہیں کرنے پڑے. لیکن ہمارے لیے ہمارے سامنے کچھ اور مختلف قسم کے مسائل ہیں, ہمارے ارد گرد کچھ اور قسم کے فتنے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کرتے وقت خلوص دل سے اللہ تعالیٰ سے مانگیں, کیونکہ ہمارے ارد گرد بھی ہر قسم کا فلسفہ ہے میرے بھائی, میرے عزیزوں, ہمارے ارد گرد بھی ہر قسم کی نئے فتنے جنم لے رہے ہیں. فلسفوں کی اس بھرمار میں ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں وہ رستہ جو استقامت کا رستہ ہو, زندگی کے ہر شعبے میں وہ طریقہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو. میں نے آپ سے 4 لوگوں کا ذکر کیا تھا جنہوں نے مکہ میں ایک دوسرے کو پایا. ایک ورقہ بن نوفل تھے, میں نے دوسرے جن کا ذکر کیا تھا ان کا نام تھا زید بن عمرو بن نفیل. انہوں نے بھی ورقہ کی طرح عرب کی خاک چھان ماری, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک انہیں نبوت نہیں ملی تھی. زید بن عمرو بن نفیل مختلف علاقوں میں گئے, ان کی بھی یہودیوں سے عیسائیوں سے ملاقات ہوئی. آخر میں انہوں نے یہودیوں کو کہا کہ تم لوگ بھی تحریف کر چکے ہو اللہ کی کتاب میں. عیسائیوں کو کہا کہ تم لوگ بھی اپنے علم کو پیچھے چھوڑ کر تم لوگ اپنی حرکتیں کرتے رہتے ہو, تو اس لیے میں تو دین ابراہیمی پر ہی زندگی گزاروں گا. اور دین ابراہیمی کے بارے میں انہیں جو تھوڑی بہت باتیں معلوم تھیں وہ انہوں نے اپنے عمل میں لانے کی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ سے اس طریقے سے مانگتے رہتے تھے. مکہ میں واپس آ گئے. ہمیں ان کے بارے میں ایک اور اہم بات معلوم ہے. زید بن عمرو بن نفیل جب کبھی دیکھتے تھے کوئی شخص اس کے گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی اور وہ اس کو مارنے کا سوچتا تھا. اچھا سب عرب ایسا نہیں کرتے تھے, صرف چند ایک کرتے تھے, لیکن جو کرتے تھے بڑے بدبخت تھے. جب کوئی ایسا کرنے کا سوچتا تھا زید بن عمرو بن نفیل ان کے گھر پہنچ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو تم ایسا نہ کرو, تم اپنی بچی کو زندہ درگور نہ کرو, تم مجھے دے دو, میں اسے اپنی بچی بنا کے پالوں گا. تو اس طریقے سے بچیاں ان کے گھر میں آتی تھیں, وہ اپنے خرچے سے ان کو جوان کرتے تھے, ان کی شادی کروا دیتے تھے. تو ایک روایت کے مطابق 800 بچیاں ان کے گھر سے گزری, جوان ہوئیں, ان کی انہوں نے شادی کروائی. آپ ذرا تصور کیجئے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ 3 بلکہ 2 بچیاں بھی کسی نے اگر ہدایت کے تحت یعنی ان کی اچھی تربیت کی اور ان کو جوان کیا تو وہ جنت میں چلا گیا. 2 کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا ہے. اور صحابہ نے کرام نے پوچھا ایک دن، ایک بھی، یعنی ایک بھی. اب تصور کیجئے 1 2 کہاں، 3 کہاں، 800 کہاں. تو زید بن عمرو بن نفیل کے صاحبزادے، کسی کو معلوم ہے ان کا نام کیا تھا؟ زید بن عمرو بن نفیل کی ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی تھی اور نبوت سے پہلے ہوئی تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جا کر ان سے پوچھا کہ چچا جان، یہ آپ کا اور آپ کی قوم کا معاملہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اصل میں میں بتوں کی پوجا نہیں کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا وہ تو میں بھی نہیں کرتا. تو انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زید بن عمرو بن نفیل میں ایک ایسا شخص ملا جن سے ان کو دل کو ڈھارس بندھی، اور ان کے صاحبزادے کا نام تھا حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ. اور اگر آپ کو ان کے بارے میں نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو کسی وقت ہم صحابہ کرام کی حالات زندگی کے اندر ان کا ذکر کریں گے. یہ 10 مبشرہ میں سے ایک تھے، وہ 10 جنہیں جنت کی بشارت دی گئی، ان کے صاحبزادے تھے حضرت سعید بن زید. تو ایک دن حضرت سعید بن زید نبی کے کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ میرے والد کا کیا بنے گا، وہ تو آپ کو نبوت ملنے سے پہلے ہی فوت ہو گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتایا، انہوں نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مختلف انبیاء کو اپنی امت کے ساتھ کھڑا کریں گے، اور زید بن عمرو بن نفیل اکیلا ایک امت ہوگا. جب نبی کے وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو انہوں نے واپس آ کر حضرت سعید کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد کو ایک نہیں 2 باغ دیے ہیں. اب 2 باغ کا کیا مطلب ہے ہم نہیں جانتے، ہمیں صرف یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زید بن عمرو بن نفیل کو خوش کر دیا، اس لیے کہ وہ اس حالت میں بھی جب ان کے ارد گرد گندگی تھی، جب ان کے ارد گرد گمراہی تھی، وہ اس حالت میں بھی ہدایت کی تلاش میں تھے، اور اپنی استطاعت کے مطابق انہوں نے وہ سب کچھ کیا جو ہدایت کی تلاش میں کیا جا سکتا تھا. تو آپ کے لیے بھی، میرے لیے بھی، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ہمارے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے ارد گرد بھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمانوں میں رہتے ہیں، اور اس پر ہم جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے. لیکن ٹی وی اور سوشل میڈیا اور اس طرح کی چیزوں کی بھرمار کی وجہ سے جب کبھی بھی ہمارے ارد گرد ہمیں گمراہی محسوس ہو، یاد رکھیے گا ہم دن میں 17 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. وہ دعا دل سے کیجیے. جب کہیں گے نا اہدنا الصراط المستقیم، دل سے آواز نکلنی چاہیے، میرے رب مجھے سیدھا رستہ دکھا. مجھے سیدھا رستہ، سیدھا تو اردو میں ترجمہ ہے، اصل میں جو عربی میں لفظ ہے وہ ہے مستقیم، استقامت والا رستہ. استقامت کا مطلب ہوتا ہے طلب القیامہ، یعنی کہ جس کے اندر سیدھا قائم رہنے کی طلب ہو، وہ رستہ جس کے اندر بالکل انسان سیدھا قائم ہو جائے، یہ ہے وہ رستہ. اب یہ رستہ آسان نہیں ہے، یہ رستہ آسان نہیں ہے. اس رستے میں ہمارے سامنے مختلف قسم کی رکاوٹیں آتی ہیں، ماضی میں بھی آتی رہی ہیں، مستقبل میں بھی آتی رہیں گی. ان رکاوٹوں کو اللہ تعالیٰ آسان کرتے ہیں. یہ دعا ہے، اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان رکاوٹوں کو آسان کرتے ہیں. اب وہ رستہ کیسا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اس کی تعریف کی، وضاحت کر کے ہمیں بتایا کہ اے انسان تجھے معلوم ہے کہ تجھ سے پہلے گزری ہوئی قوموں نے کیا کیا کچھ کیا. تو نے تاریخ پڑھی ہے، تجھے تاریخ معلوم ہے، نہیں معلوم تو معلوم کر. پچھلی قوموں نے کیا کیا وہ معلوم کر، اور پھر میں بتاتا ہوں سیدھا رستہ کیا ہے. صراط الذین، رستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم، جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت نازل کی. یہ پہلی قسم کا انسان. دوسری قسم کا انسان غیر المغضوب علیہم. تیسری قسم کا انسان ولا الضالین. 3 قسم کے انسان بتا دیے. پہلی وہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت نازل کی، حضرت آدم سے لے کر اب تک، بلکہ ابد تک، قیامت کے دن تک ایسے لوگ ہوں گے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت نازل کی. کون سی نعمت کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ہدایت کی نعمت، اسلام کی نعمت، صراط المستقیم کی نعمت. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے سیدھا رستہ دکھایا اور انہوں نے اپنی زندگی اس میں گزار دی، اور ان پر اپنی وہ نعمت نازل کی جو آخرت میں ملے گی.
یہ ہو گئے پہلی قسم کے انسان. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم تھا اور وہ اس پر عمل کرتے تھے. یہ دو چیزیں ہیں, ان کو ذہن میں رکھیے گا, کیونکہ جو باقی دو قسم کے انسان ہیں ان میں ان دونوں میں سے کسی ایک چیز میں گڑبڑ ہو گئی. علم اور عمل دونوں چیزیں, یہ ہیں وہ جن کے اوپر نعمت نازل ہوئی. اس پر حضرت سلمان فارسی کا قصہ ہمارے سامنے ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی فارس کے رہنے والے تھے, پرشیا, اور ان کے والد کو ان سے بڑی محبت تھی. انہوں نے بڑا سنبھال کے رکھا ہوا تھا, ان کو بڑا خیال سے رکھتے تھے. ایک دن وہ کہیں گئے, ان کے علاقے میں کچھ نیسٹورین عیسائی رہتے تھے. نیسٹورین یا ایرین عیسائی ایسے ہوتے ہیں جو اب بہت کم رہ گئے دنیا میں. یہ وہ ہیں جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے. یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی تھے. عیسائی جو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی تھے, انہیں نیسٹورینز بھی کہتے ہیں, اور ایک اور گروپ ہے ایرینز. اچھا, یہ لوگ, انہیں ملک روم سے بھاگنا پڑا تھا, کیونکہ روم میں وہ عیسائی تھے جو کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے. تو یہ وہاں سے بھاگ کر فارس چلے گئے. فارس میں ان کے مسجدیں, کلیسا, اس طرح کے عبادت خانے تھے. حضرت سلمان وہاں سے گزر رہے تھے, انہوں نے دیکھا وہاں پر لوگ عبادت کر رہے ہیں. اچھا, وہ عبادت کس قسم کی کر رہے تھے؟ اس میں بھی سجدے اور رکوع, اس طرح کی کچھ چیزیں شامل تھیں. میرے پاس وقت اتنا نہیں, ورنہ میں اس کی تفصیل میں جاتا کہ مجھے کیسے معلوم ہے. کچھ عیسائی بھی رکوع اور سجدہ کرتے ہیں, اب تک کچھ ایسے عیسائی موجود ہیں, لیکن چونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے اس لیے ہم اس طرف نہیں جا رہے. تو حضرت سلمان نے ان لوگوں کو دیکھا, انہوں نے کہا یہ تو بڑا خوبصورت طرز عبادت ہے, یہ کیا کرتے ہیں لوگ؟ تو انہوں نے معلوم کیا کچھ, واپس آ کے اپنے والد کو بتایا. ان کے والد نے کہا کہ تم تو گمراہ ہو جاؤ گے, ہم تو یہاں پر زرتشتی ہیں, یعنی ہم وہ آگ کی پوجا کرنے والا ہمارا مذہب ہے, تم گمراہ ہو جاؤ گے, تم ایسا کرو, تم آئندہ وہاں نہ جایا کرو. سختی سے بند کر دیا. خیر, حضرت سلمان کچھ عرصے تک تلاش میں رہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ مجھے ملے ہیں نا, مجھے لگتا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ سیدھے رستے پہ یہی ہیں اور آخرت میں ان کی لیے بہتری ہوگی, تو میں معلوم کرنا چاہتا ہوں ان کے بارے میں. ان کے دل میں اتنی طلب تھی کہ انہوں نے پتہ کیا کہ ایسے لوگ اور کہاں ہوتے ہیں. میں فارس میں رہتے ہوئے تو ان کے پاس نہیں جا سکتا, اور کہاں جاؤں؟ تو انہیں کہیں اندر سے خبر ملی کہ ملک شام میں کچھ ایسے لوگ ہیں, وہاں پہ آپ جا سکتے ہیں. تو یہ اپنے گھر سے بھاگ کر ملک شام چلے گئے. ملک شام میں جس جگہ پہ وہ گئے, وہاں پر انہیں ایک پادری ملا. وہ پادری ذرا خراب قسم کا آدمی تھا, لوگوں کے پیسے کھا جاتا تھا. جب لوگ خیرات دیتے تھے تو وہ پیسے اپنے پاس کہیں دبا دیتا تھا. خیر, اس پادری کے پاس رہے, انہیں نظر آ گیا کہ یہ آدمی اللہ کا بندہ نہیں ہے. اور جب اس کی وفات ہوئی تو لوگ آئے اور لوگوں نے کہا اس کو دفن کرنے کے لیے ہمیں کو بڑا جشن کرنا چاہیے, کہ یہ تو بڑا اہم آدمی تھا. تو حضرت سلمان نے بتایا کہ نہیں, میں تمہیں بتاتا ہوں اس نے پیسے کہاں دبائے ہیں. لوگوں نے وہ کھودا, اندر سے وہ پیسے نکل آئے. انہیں پتہ چلا کہ یہ آدمی تو اصل میں ہمیں اوپر سے بناوٹی طور پہ, مصنوعی طور پہ کہتا تھا کہ میں بڑا کوئی عبادت گزار آدمی ہوں, حقیقت میں ایسا نہیں تھا. خیر, انہوں نے اس کی لاش کی بھی بے حرمتی کی. اس کے بعد انہوں نے اس کی جگہ ایک ایسا شخص لگایا جو کہ واقعی بڑا خدا ترس تھا. تو حضرت سلمان کو آخر میں ایک ایسا استاد مل گیا جن سے ان کو پتہ چلنا شروع ہوا کہ الذین انعمت علیہم کون ہیں, وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے نعمت کی. انہوں نے علم حاصل کرنا شروع کیا. اس شخص کے پاس وہ رہے حتیٰ کہ اس کی موت کا وقت آ گیا. تو انہوں نے پوچھا اب میں کہاں جاؤں؟ انہوں نے کسی اور کا بتایا کہ مجھے ان تمام لوگوں میں اور کوئی مناسب نہیں لگتا سوائے اس کے پاس. وہاں چلے گئے, اس شخص کے پاس رہے. باقی واقعہ آپ کو معلوم ہے. اس شخص کے پاس کچھ عرصے تک رہے. اس شخص کی موت کا بھی وقت آ گیا. اس نے پوچھا اب میں کہاں جاؤں؟ انہوں نے کہا بھائی اب تو مجھے پوری دنیا میں کوئی نظر نہیں آ رہا جس کے پاس تم جاؤ. بس یہ جو نشانیاں ہیں ان سے لگ رہا ہے کہ آخری نبی کے آنے کا وقت ہو گیا ہے. وہ کہاں آئیں گے؟ وہ آئیں گے جناب ایک عرب میں ایک جگہ ہے جہاں پہ کھجوروں کے باغ ہیں, وہاں چلے جاؤ. تو انہوں نے پتہ کیا. انہوں نے بتایا جی کھجوروں کے باغ خیبر میں ہوتے ہیں. تو انہیں کچھ عرب نظر آئے. انہوں نے ان عربوں سے کہا کہ مجھے خیبر تک لے جاؤ گے؟ انہوں نے کہا لے جائیں گے. وہ اپنے ساتھ لے گئے. یہ اسلام سے پہلے کے عرب ہیں, اور کسی بھی قوم میں سے اگر آپ اسلام نکال دیں تو پھر آپ کو ان میں خناس نظر آئے گا. تو ان عربوں نے اپنے اس قبل از اسلام خناس کا مظاہرہ کیا, حضرت سلمان فارسی کو غلام بنا لیا. غلام بنا کر بیچ دیا ایک یہودی کے ہاں. اس یہودی نے کہا کہ میں رہتا ہوں اس جگہ جس کا نام یثرب ہے, اور تم میرے ساتھ یثرب جاؤ گے. تو یہ اس کے ساتھ یثرب گئے. یثرب گئے تو وہ نشانیاں نظر آنی شروع ہو گئی. 2 لاوے کے پہاڑ, کھجوروں کے درخت, یہ وہی نشانیاں تھیں جو انہوں نے اپنے استادوں سے سیکھی تھیں کہ آخری نبی کے آنے کی جگہ ہے. تو یہ خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس جگہ پر لے آئے جہاں پر میں آنا چاہتا تھا. اور باقی واقعہ آپ کو معلوم ہے. خیر, بتانے کا مقصد یہ تھا صراط الذین انعمت علیہم,
ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت نازل کی. دوسری قسم کے لوگ المغضوب علیہم. اچھا یہاں پر ایک چھوٹا سا نقطہ ہے. ضاد جس کو ہمارے ہاں کبھی کبھی تلفظ میں زود کہا جاتا ہے, اس پر میں نے دیکھا ہے کہ میں نے ایک جگہ افسوسناک واقعہ یہ دیکھا کہ امام صاحب ضاد کو ضاد تلفظ سے ادا کر رہے تھے, تو پیچھے کچھ لوگ تھے, انہوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے تھوڑی سی جھجک ظاہر کی. میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ضاد کے تلفظ کے اوپر علماء کرام کے ہاں ایک اختلاف موجود ہے, اور دونوں طرف بہت وزن ہے. ہم میں سے جن لوگوں کو عربوں کے ساتھ رہنے کا موقع ملا ہے انہیں معلوم ہے کہ آج کل عام طور پہ عرب اس کو ضاد کہتے ہیں, یعنی دال سے ملتا جلتا, اور ہمارے ملک میں اس کو زود یعنی زائی سے ملتا جلتا کہا جاتا ہے. میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس حرف کے تلفظ کے اوپر دونوں طرف بہت سارا وزن موجود ہے. میرے استاد نے مجھے ضاد سکھایا تھا جو کہ دال اور زائی کے درمیان کا ایک تلفظ ہے, لیکن اگر آپ کو کہیں کوئی ضاد کہتا ہوا سنائی دے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. تو گزارش ہے کہ اس قسم کی چیزوں میں بہت زیادہ تشدد مناسب نہیں ہوتا. خیر, یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں غیر المغضوب علیہم, ان لوگوں کے نہیں جو غضب کے مستحق ہو گئے. چھوٹا سا اہم نقطہ یہاں پر, غضب کے مستحق خود ہو گئے. کس طریقے سے یہاں پر ذکر کیا گیا ہے مغضوب علیہم؟ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ان کے اوپر نازل ہوا, یہاں پہ اس چیز کی بات نہیں کی جا رہی. یہ ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جنہوں نے خود اپنے آپ کو غضب کا مستحق کر لیا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے, علم ہوتے ہوئے فسق اور فجور کیا. جانتے ہوئے کہ کوئی چیز غلط ہے پھر بھی وہ کیا. مثال کے طور پہ یہاں پر عام طور پہ اس کی تفسیر میں کہا جاتا ہے کہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ ان کے پاس علم تھا اور ہے. اب تک کے یہودیوں کے لیے علم بہت اہم ہے. میں نے یہودیوں کے ساتھ وقت گزارا ہے سمجھنے کے لیے کہ وہ علم کو کس طریقے سے سیکھتے ہیں اور کتنی اہمیت دیتے ہیں. تو ان میں ایک تو سیکولر گروپ ہے, اس کو تو سائڈ پہ رکھتے ہیں, لیکن جو ان کا مذہبی گروہ ہے وہ اپنی کتاب کو, اور کتاب میں ہم تورات کی بات نہیں کر رہے, ہم ان کی جو فقہ کی کتاب ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں, اس کو تقریباً زبانی یاد کرتے ہیں, ایک طریقے سے اس کا حفظ کرتے ہیں. ان کے لیے علم اتنا اہم ہے. لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو انہوں نے اپنے لیے اپنے دین کو اتنا مشکل بنا لیا ہے کہ اس پہ عمل کرنا ویسے ہی تقریباً ناممکن ہے, اور یہ بات وہ خود بھی کہتے ہیں. تو علم اور عمل کو انہوں نے الگ الگ کر لیا. علم ہوتے ہوئے صحیح چیز پر عمل نہیں کیا. یہ ہے المغضوب علیہم. اور تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں الضالین, وہ لوگ جو گمراہ ہو گئے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے علم کو چھوڑ دیا اور صرف عمل کرتے رہے. اور ان کے بارے میں جو قدیم تفاسیر ہے ان میں کہا جاتا ہے یہ عیسائیوں کی بات ہو رہی ہے. اور عیسائی بہت سارے اچھے کام کرتے ہیں, اتنے اچھے کام کہ جب حضرت عمرو بن العاص نے مصر پر قبضہ کیا, مصر کو فتح کیا, تو وہاں پر ان کی ملاقات ہوئی وہاں کے مقامی عیسائیوں سے جنہیں قبطی کہا جاتا ہے. تو قبطیوں سے ان کی ملاقات ہوئی, انہوں نے ان کا طرز زندگی دیکھا, اور حضرت عمرو بن العاص نے ان کے بہت سارے کاموں کی تعریف کی اور کہا کہ یہ لوگ اس لیے اچھے ہیں یا انہیں اس لیے کامیابی ملتی ہے یا اللہ تعالیٰ انہیں اس لیے کامیابی دیتے ہیں کیونکہ یہ اپنے آپ میں سے سب سے کمزور کی حفاظت کرتے ہیں. اور ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے, اس میں بھی حکمت ہے. البتہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اچھے عمل کو علم کی غیر موجودگی میں کرنے کا پھر فائدہ نہیں ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ 3 قسم کے انسان ہیں, الذین انعمت علیہم, المغضوب علیہم, الضالین. اور اس میں فارمولہ کیا ہے؟ علم بھی عمل بھی. ہم نے بہت عرصہ پہلے ہم نے سورۃ العصر کی تفسیر مل کر کی تھی. ہم نے کہا تھا کہ وہ ایک فارمولہ ہے انسان کی زندگی گزارنے کا. ہم نے اس کے اندر کیا کہا تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا علم سے ہوتا ہے, عملوا الصالحات وہ نیک عمل ہیں جو ہمیں اپنی طرف سے خود کرنے پڑتے ہیں. تو میرے عزیز بھائیوں, سورہ فاتحہ ایک دعا ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انسان کو
اپنے آپ سے مانگنے کا ادب سکھا رہے ہیں، بالکل قرآن شریف کے شروع میں۔ سورہ فاتحہ ایک دروازہ ہے جس سے قرآن شریف کا مفہوم کھولا جاتا ہے، اور پورا قرآن اس دعا کا جواب ہے۔ اس طریقے سے میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی سورہ فاتحہ کو پڑھنے، سمجھنے اور پورے قرآن شریف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔